وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1,000 من الملائكة مردفين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فيا أيها المؤمنون ورحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ شریف نصیب فرمایا۔ ہمارے کتنے ساتھی رشتہ دار پچھلے سال اس جمعہ میں موجود تھے مگر آج وہ ہمارے ساتھ جمعہ میں موجود نہیں ہیں، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے سے آج ہم گزر رہے ہیں، 14واں روزہ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اولہ رحمت، کہ رمضان کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، پورے 10 دن رب کی رحمت برستی رہتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، 11ویں روزے سے لے کر 20ویں تک یہ پورا درمیان والا عرشہ، اصل عشرہ جو ہے 10 دن،
پوری رب کی مغفرت برستی رہتی ہے۔ یا الحمدللہ ہم مغفرت کے عشرے سے گزر رہے ہیں، جتنا ہو سکے استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ اور آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آج آپ کو معلوم ہے 14 رمضان المبارک اور یہ مئی کا مہینہ جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، 8 مئی ہے نا آج، 8 مئی 2020 پورا ملک ہمارا لاک ڈاؤن ہے۔ تو میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج ملک لاک ڈاؤن ہے تو تاریخ میں سب سے بڑا لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ اور وہ لاک ڈاؤن یہ تھا، اتنا سخت لاک ڈاؤن، اور بندہ کرتینہ میں چلا جاتا ہے، کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ آج اب دیکھ رہے ہیں نا، ایسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسولیشن، کرتینہ اور لاک ڈاؤن اتنا سخت جو قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر وہ لاک ڈاؤن کو 1-2 دن نہیں رہا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن میں رہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کھلا کیسے؟ جب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کائنات نے لاک ڈاؤن کو ختم فرما دیا اور مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے آج اب آیت کریمہ کا ورد کریں، توبہ استغفار کریں۔ سامعین محترم، آج 14واں روزہ ہے اور تاریخ اسلام میں ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ بولے غزوہ۔ تاریخ 17 رمضان کی تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان۔ 17 رمضان کو کوشش کریں اپنے گھر میں افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ ختم شریف پڑھیں اور 313 بدری صحابہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ تو 17 رمضان مبارک کو بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا، جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ ایسا غزوہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت جل مجدہ نے خود قرآن مجید میں نام لے کر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یعنی بدر کا ذکر، لفظ بدر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 123 کے اندر، 123 کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب اس وقت کو یاد کریں کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ میں یہاں پر آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں ترجمہ قرآن کے حوالے سے کہ بعض مترجمین، ترجمہ کرنے والوں نے یہاں غلطی یہ کی ہے کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ جو أَذِلَّةٌ کا لفظ ہے اس سے انہوں نے ذلیل کا لفظ نکال کر کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے صحابہ جب اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم ذلیل تھے۔ اور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ پھسل گئے اور غلطی کی انہوں نے، لیکن 1857 کے بعد ایک مرد قلندر، مرد درویش، امام عشق و محبت احمد رضا خاں فاضل بریلوی قلم اٹھا اور آپ اذلہ کو اکیلا کے وزن پر لا کر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اور واقعی میدان بدر میں دیکھتے ہیں تو صحابہ بے سر و سامان ہیں۔ میری بات سنیے، ایک طرف بھی
آرمی فقط 313 ہو، فقط 300، سارے بولیے 313 ہو، یاد رکھ لیں یہ وہ 313 وہ صحابہ ہیں۔ مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ 313 بدری صحابہ ہیں، 313 بدری صحابہ ہیں۔ مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ وہ ہیں جن نے میدان بدر میں شرکت کی ہے۔ اور یاد رکھ لیں اللہ کے سارے فرشتوں میں افضل فرشتے وہی ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اور ان بدری صحابہ میں دیکھیے 313 میں ہی عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں 10 صحابہ جن کو مصطفیٰ نے خوشخبری دی، اور انہی عشرہ مبشرہ میں انہی 313 بدری صحابہ میں خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جل مجدہ نے 313، اب ایک طرف 313 ہے، ادھر 1000 کے قریب ہے فوج، 3 گنا فوج زیادہ ہے۔ اور ادھر دیکھیے کہ ان کے پاس 100 سے زائد گھوڑے بھی موجود ہیں، ہر بندہ اونٹ پر سوار بھی ہے۔ اب صحابہ کو دیکھیں تو بھئی 313 میں عالم یہ ہے کہ 313 کی فوج جب مدینہ سے نکلی ہے 2 ہجری میں تو ان کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 70 اونٹ ہے صرف، 313 فوجی اور 70 اونٹ۔ اور پھر کافروں کے پاس ہر بندہ اسرے سے لیس ہے، ان کے پاس تلوار بھی ہے، ذرا بھی ہے، اور ادھر صحابہ کے پاس چیزیں ہیں، صرف اور صرف 8 تلواریں ہیں۔ کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں، 313 فوجی اور 8 تلواریں۔ ذرا آپ نقشہ سامنے رکھیں نا، 313 فوجی تو 8 تلواریں ہیں، پھر زرہ پہننے کے لیے صرف 6 زرہ ہیں۔ اللہ اکبر، 313 فوجیوں کے بعد فقط 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر کافر گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ رہا ہے، اور ان کے پاس صحابہ کا فقط 2 گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ جب مکہ سے نکل رہے ہیں 80 میل کے فاصلے پر، مدینہ منورہ سے نکلے تو 80 میل کے فاصلے پر بدر ہے۔ اب 80 میل 57.5 میل دور آپ گھر سے جائیں نا، راجہ جنگ سے دور، تو قصر واجب ہے، یعنی آپ 4 فرض زور کے نہیں پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے، 4 فرض عصر کے نہیں پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے، قصر کریں گے۔ اور حالات سفر میں روزے کی بھی رخصت ہے، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر صحابہ جب نکلے نا مدینہ طیبہ سے تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ راہ رخصت موجود ہے، تم لڑنے جا رہے ہو اور گھر سے 80 میل دور جا رہے ہو، تم مسافر ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب ہماری جہاں آفری کے حوالے ہو، جہاں میں شہادت نوش کرے تو حالت روزہ میں ہو، حالت روزہ میں ہو، یعنی وہ جذبہ ہے صحابہ اکرام کا۔ اب بظاہر دیکھیے تو بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے، اور جب ادھر سے نکلے تو اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم بے سر و سامان تھے، قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ مدد جو میں نے اتاری ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کی طرف جو مدد آتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر تمہیں بدر میں فتح ہو جائے، تو یہ نہ سمجھو تمہاری جنگی پلاننگ تھی اور تم جو ہے پلاننگ کر کے اسلحہ لے کر آئے تھے اور میدان میں اترے تمہیں فتح ہو گئی، نہیں، فرمایا یہ اللہ کی خاص مدد تھی تم پر۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لیں اللہ رب العزت جل مجدہ کی جب مدد نازل ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے مرد مومن رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ اب اس وقت دیکھیے 8 مئی 2020 کو آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو عالمی وبا ہے کرونا وائرس کی صورت میں کووڈ-19 جو ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمان قلیل تعداد میں اس کا شکار ہوئے ہیں۔ عالم کفر اس کی لپیٹ میں ہے۔ کافروں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ قبروں میں جا رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں، اور مسلمان قلیل تھوڑے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رب کا فضل ہے،
اور آج 8 مئی 2020 کو بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری یہ پلاننگ تھی, ہم یہ کرونا وائرس سے بچنے کے کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ارے کمال یہ ہے جو آذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اس کے صدقے بلا کو ٹال دیتا ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ محبوب اس وقت کو یاد کرے. میں آپ کو دعا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جو موجودہ حالات ہیں, یہ جو کرونا وائرس ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, اور الحمدللہ امت مسلمہ دن رات استغفار کرتے رب سے معافی مانگ کر اس وبا کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ختم فرما دے گا. اور آج خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ موجودہ لاک ڈاؤن جو ہے اس سے بھی نجات عطا فرمائے, غریب سکھ کا سانس لیں. میں آپ کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے, خاص طور پر غزوہ بدر کے حوالے سے. وہ یہ ہے قرآن مجید کی نص ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ نے سورہ الانفال کے اندر رب کائنات نے فرمایا, یہ آیت نمبر 9 ہے, اب گھر میں جا کر اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. رب کائنات نے میدان بدر کا جو نقشہ کھینچا قرآن مجید میں سورہ الانفال کے اندر. یہ جو میٹرک کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آج میٹرک کے باقاعدہ یہ 10ویں کلاس کے نصاب میں شامل ہے سورۃ الانفال جو ہے, اسلامیات جو ہے. تو اس میں رب کائنات نے آیت نمبر 9 میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. رب کائنات نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم, محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اور ایک دعا ہے بڑی معروف ہے, جب بندہ پریشان ہو, ہر طرف سے ٹینشنیں گھیر لیں, اور بندہ خودکشی نہ کرے, اس وقت صبر کرے, نماز سے مدد حاصل کرے اور رب کو پکارے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ علامہ صاحب میدان بدر میں بھی ایک طرف 313 ہے, ادھر 300 گنا فوج زیادہ ہے, 3 گنا فوج زیادہ ہے, ادھر ہزار کے لگ بھگ ہے, اسلحے سے لیس ہیں, اونٹ ہیں, اور ادھر حالت روزے میں ہیں, صحابہ حالت روزے میں, اور وہ 17 رمضان کو اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, اور وہاں پانی کا کنواں ان کے ملک میں ہے, پانی ان کے پاس عام ہے, اور صحابہ کے بعد عالم یہ ہے کہ پانی بھی نہیں ہے. اور رب کائنات نے کرم کیا کیا, رب نے زمین سے پانی تو نہیں مل رہا تھا, میرے رب نے رحمت کی بارش عطا فرما دی. صحابہ نے وہی پانی جمع کر کے بارش کا, اسی سے روزہ رکھا, اسی سے روزہ افطار کیا, سواریوں کو پلایا, اور وہی صحابہ نے جمع کر کے وضو فرمایا. اب یہ رب کی مدد ہے یہ نہیں ہے جی. اور پھر یہ رب کی مدد کی جھلکی دکھا رہا ہوں آپ کو. میری بات سنیے, یہ میرے بھائی فوجی بیٹھے ہیں, فوجی نوجوان بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے بھی بارڈر پر بندہ کھڑا ہو کبھی اس کی آنکھ نہیں لگتی ہے؟ جب بارڈر پر فوجی پہرا دے رہا ہو یا ناکے بار پولیس والا کھڑا ہو تو اس کی آنکھ نہیں لگتی. اگر خطرہ ہو پہ جنگ چھڑ جائے تو فوجی سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس وقت فوجی کی آنکھ نہیں لگتی, خوف کے عالم میں خوف و ہراس ہوتا ہے ایک. لیکن یہ دیکھیے اللہ کی عزت کی قسم, قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے, سورہ الانفال پڑھیں. اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام 17 رمضان مبارک کو جنگ ہونی تھی, اور 16 رمضان مبارک کو سحری افطاری کر کے, روزہ افطار کر کے, تراویح پڑھ کر میدان بدر میں صحابہ میٹھی نیند سو رہے ہیں. یہ رب کا فضل ہے, یہ نہیں ہے. آپ سو جائیں, میری بات سنیں, بیڈ پر جا کر لیٹے, آپ کو نیند کی گولی نہ کھانی پڑے تو سمجھ لے آپ پر رب کی رحمت ہے, رب کی رحمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان بدر میں اس گھمسان کی جنگ میں اور خوف کے عالم میں مصطفیٰ کی زبان پر دعا کیا جاری تھی, وہ دعا سنیں. وہ جو قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, وہ حضور کی زبان پر دعا یہ تھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میرا دل چاہتا ہے یہ دعا آپ سارے یاد کر لیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ اکبر. اے زندہ, اے قائم رہنے والے, بس تیری رحمت کی فریاد ہے.
زبان پر یہ کلمات جا رہے ہیں، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور رب نے بھی فرمایا اذ تستغیثون ربکم، میرے محبوب جب آپ پکار رہے تھے یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، اذ تستغیثون ربکم، جب آپ رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر رب دعا قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے تو پھر اس کا جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو پھر وہ آثار ہوتے کیا ہیں؟ وہ قرآن کہتا ہے انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرما رہے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ سارے بولے کتنے فرشتے؟ 1000 فرشتے۔ بھی قرآن ہے، میری بات سنیں، اور میری بات نہیں، میں حکیم الامت کی بات کرتا ہوں۔ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا کمال کی بات کی! اسی آیت کو سامنے رکھ کر علامہ نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ علامہ نے بہت بڑی بات کر دی۔ کیا کہا؟ آج 15ویں صدی کے مسلمانوں سنو دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرمایا کہ جو بدری صحابہ 313 کا وہ ایمان و یقین تھا نا، یاد رکھ لیں یہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ایمان کی روح ہے۔ بولو یقین ایمان کی روح ہے، یقین ایمان کی روح ہے، یاد رکھ لیں یقین۔ اور علامہ نے کہا اسی مقام پر کہا یقین و کم عمل پیم، محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور وہی علامہ کہتا ہے، فرماتا ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ علامہ کہتا ہے جب اس انگارہ خاکی میں انسان کے اندر وہ یقین کی دولت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، یقین ایمان کی روح ہے، اس یقین کے مقام پر جا کر پہنچتا ہے تو پھر فرماتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال شہر مشرق حکیم الامت فرماتے ہیں تو پھر کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ روح الامی جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے جبریل کے پروں میں طاقت ہوتی ہے، خدا کی قسم رب کائنات وہی پاور مرد کلندر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور علامہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، جو بدری صحابہ کا 313 کا وہ ایمان و یقین، وہ فضا پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، کہتے ہیں آج بھی فرشتے تیری مدد کے لیے آسمان سے آ سکتے ہیں، اب بھی آ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ کے پیارے محبوب جب آپ کی بدر میں وہ ریش جھونپڑی آپ کی بلند جگہ پر بنائی گئی اور اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ مصلی بچھا دیا اور رب کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، اور کیا منظر ہوگا حضرت صاحب، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ کیفیت آپ پہ بھی طاری ہوتی ہے، کوئی ایسا مومن نمازی نہیں بیٹھا جس پہ یہ کیفیت طاری نہ ہو۔ وہ سن لیں وہ کیفیت کیا طاری ہوتی ہیں۔ بس اوقات دیکھتے ہیں آپ کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں آنسو چھلک پڑتے ہیں، آپ کے آنسو بہتے ہیں اور دکھوں غموں سے چور چور بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ پھر دیکھیے اس پہ جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ جب وہ کپ کپی طاری جسم کانپنے لگ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں اور ایک رکت طاری ہو جاتی ہے بندے کے اوپر۔ یہ جو کیفیت ہے یاد رکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو کیفیت کے بعد اس مرحلے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ ایک ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، دل کا سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو کیفیت رکت کی آپ پر طاری ہوتی ہے، سمجھ لیجئے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت فرشتے آپ کو اپنے گھرے میں لے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس کیفیت میں۔ اور میں کیفیت کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 313 صحابہ بدری صحابہ اور ادھر 1000 کے لگ بھگ فوجی سامنے کھڑے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھونپڑی کے اندر دعا کر رہے ہیں
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے شیر خدا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، فرمایا صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بربلا کہا، فرمایا میں نے جھلکی بدر میں دیکھی ہے، فرمایا ہم میں سب سے بڑا بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے کہ 17 رمضان مبارک کو آپ جھونپڑی پر جو پہرا دے رہے تھے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، کہ سارے کافروں کا رخ حضور کی جھونپڑی کی طرف تھا، اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم تھے، سپہ سالار تھے، اور سب کی نظریں ادھر تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خطرناک موقع پر جھونپڑی پر کھڑے ہو کر آپ پہرا دے رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود گواہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا عالم یہ ہے اتنی رقت طاری ہوتی ہے، آپ ہی دعا کرتے ہوئے اپنے اوپر رقت طاری کریں، رقت طاری ہو، آنسو نہ تھمیں آپ کے، اور جسم کانپ رہا ہو، کپ کپی طاری ہو، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور کے کندھوں پر مزمل کی چادر تھی، یا ایھا المزمل، وہ چادر تھی کالی کملی والے آقا، اور فرماتے ہیں کہ اس قدر رقت طاری تھی، جسم کانپ رہا تھا کہ آپ کی کملی مبارک نیچے گر گئی، آپ کی مزمل کی چادر نیچے گر گئی، اور میں نے اوپر اوڑی، اور پھر حضور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں اتنے رو کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب کو پکار رہے ہیں، اور میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آپ بس کریں، یا رسول اللہ بڑی پکار ہو گئی، بڑی دعا ہو گئی، بڑی گریہ وزاری ہو گئی، حضور سر سجدے سے اٹھائیں، لیکن سرکار نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آخری دعا کے کلمات کیا تھے وہ سنیے، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بڑے غور سے دعا سنیے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں میں سے کسی نبی نے ان لفظوں میں دعا نہیں فرمائی ہے جو محبوب کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ تھے، وہ محبت برے دعا کے لفظ کیا تھے، اللہم انت اہلکل هذه الأصابع من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہم، اے میرے پیارے اللہ پاک، اے محمد کے رب، اللہم انت اہلکا هذه الأصابع من اہل الاسلام، اہل اسلام میں سے یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت 313 انت اہلکا، اگر آج یہاں بدر میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، لا تعبد فی الارض، پھر قیامت تک کوئی جبیں تیری بارگاہ میں جھکنے والی نہیں ہوگی، لا تعبد فی الارض، پھر کوئی جبیں تیری بارگاہ میں جھکنے والی نہیں ہوگی، تجھے کوئی اللہ کرنے والا نہ ہوگا، تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہ لاڈ برے لفظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میدان بدر میں 17 رمضان مبارک کو رب کی بارگاہ میں عرض کیے، ارے کوئی نبی گروہ جماعت انبیاء میں کسی نبی نے ان لفظوں میں دعا نہیں فرمائی، اور قیامت تک نہ کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ ان لفظوں میں دعا کرے۔ ارے یہ لاڈ برے لفظ فرمایا لا تعبد فی الارض، قیامت تک پھر کوئی تیری بارگاہ میں جبھی جھکنے والی نہیں ہوگی۔ اور حضور کا یہ فرمانا کہ مولا یہ مٹھی بھر مسلمان جو میں 13 سال تک سرزمین مکہ پر 13 سال تک سرزمین مکہ پر میں جو تیار کرتا رہا جماعت، وہ فقط 313 ہے، 313 مٹھی بھر مسلمان جو میری 13 سالہ مکہ کی کمائی ہے، میں 313 سپاہی فوجی 13 سال تک سرزمین مکہ پر محنت کے بعد تیار کر کے لے آیا ہوں، اور کیا پیار بھرے لفظ تھے کہ مولا اب یہ 313 تیری بارگاہ میں پیش کرنا میرا کام ہے، ان کی لاج رکھنا تیرا کام ہے، پیش کرنا میرا کام تھا اور میں نے پیش کر دیا، اب لاج رکھنا تیرا کام ہے، اور اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر لا تعبد فی الارض، پھر سن لیں تیری بارگاہ میں جھکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور جب اتنے لفظ کہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ بس اب تو آپ نے دعا کی انتہا کر دی ہے، دعا کی انتہا کر دی ہے، یا رسول اللہ سر سجدے سے اٹھائیں،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اب کیا خوشخبری آتی ہے، ادھر سے خوشخبری آئی کہ محبوب سر سجدے سے اٹھا، تیرا لشکر فتح پا گیا، سر سجدے سے اٹھا، تیرا لشکر فتح پا گیا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، دیکھ محبوب کافر سارے دم دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اور محبوب نے سر سجدے سے اٹھایا تو باہر آئے۔ اب مصطفیٰ نے خوشخبری سنائی کہ صحابہ مبارک کو رب نے تمہیں فتح عطا فرما دی ہے۔ اب یہ دیکھیے زبان نبوت پر کتنا یقین ہے، زبان نبوت پر کتنا یقین ہے۔ اور یاد رکھ لیں جب بھی حضور کا فرمان آئے صحابہ اکرام کی طرح آپ کا یقین پکا ہو کہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے حق اور سچ ہے۔ اور میں آپ کو جھلکی بھی دکھانا چاہتا ہوں، میری بات سنیے، غور سے سنیے بھی۔ آج مجھے بتائیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جنرل، بڑے سے بڑا کرنل، فوجی، جنگجو، لڑاکا، ایکسپرٹ کوئی ہے ایسا کہ آج ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر یہ لکیر لگا دے کہ جی میں لکیر لگا رہا ہوں چھڑی کے ساتھ، میرا دشمن یہاں گر کر مرے گا؟ کائنات میں کوئی ہے؟ تو میرا کھلا چیلنج ہے، آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں کوئی فوجی، کوئی سپہ سالار، جنگجو کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لو جی میں نے لکیر کھینچ دی ہے میرا دشمن یہاں پر آ کر گر کر مرے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن سنو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے اور راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے 16 رمضان مبارک کو جنگ سے ایک دن پہلے چھڑی ہاتھ میں لے کر لکیر لگائی، فرمایا عمر یہ میں محمد نشان لگا رہا ہوں، میرا دشمن ابو جہل یہاں گر کر مرے گا، میرا دشمن یہاں گر کر مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ سرکار نے نشان لگا دیے۔ اور عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 17 رمضان مبارک کو جب جنگ ہوئی تو جہاں مصطفیٰ نے لکیر کھینچی تھی وہیں ابو جہل گرا آ کر، ابو جہل وہیں آ کر گرا، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے وہیں تقدیر خدا ہے، وہیں تقدیر خدا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ، اب سرکار نے فرمایا کہ مبارک ہو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی ہے۔ اب فتح تو ہو گئی، خوشخبری مصطفیٰ نے سنا دی، تو اب آگے ہوا کیسے؟ اب وہ قرآن کہتا ہے کہ رب نے پہلی آیت نازل فرمائی، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ محبوب پہلی مدد یہ آ رہی ہے کہ کافر کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، تیرے 313 ہے، فرمایا کہ میں 1000 فرشتے لگاتار اتار رہا ہوں۔ 1000 فرشتے اتر گئے۔ اب ایک بھی قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رب نے 1000 فرشتے اتار کر پھر کیا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ رب نے سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم۔ محبوب جب آپ اپنے صحابہ سے مومنین سے کہہ رہے تھے، اذ تقول للمؤمنین، مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ صحابہ کیا یہ اتنی رب کی آرمی فرشتے کافی ہیں؟ کیا اتنے کافی نہیں ہے؟ تو میں جو قرآن پڑھ کر سمجھا ہوں، میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب رب نے پوچھا ہوگا محبوب کیا 1000 فوج کافی ہے، تو حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے، تو محبوب کی خاموشی پر رب نے دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل فرما رہے ہیں۔ کتنے فرشتے نازل فرمائے؟ 3000 فرشتے نازل فرما کر اگلی بات سنیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پھر رب نے پوچھا ہوگا محبوب کیا 3000 کافی ہیں؟ تو محبوب خاموش رہے ہوں گے، اور محبوب کی خاموشی پر رب نے اگلی آیت نازل فرمائی بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرما رہے ہیں،
اور پھر یہاں لفظ قرآن کے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، یعنی مصومین کا مطلب ہے نشان والے، محبوب VIP نشان والے فرشتے 5000 میں اتار رہا ہوں، تو گن کر چیک کر لے، پورے 5000 ہیں۔ 5000 فرشتے اتار کر گویا کہ پھر رب نے پوچھا کہ محبوب بتا کیا 5000 فرشتے کافی ہیں؟ تو وہ میں جو سمجھا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں، سورہ انفال یہ مضمون پڑھ کر جو سمجھا ہوں وہ سورہ انفال، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا محبوب 5000 کافی ہیں، تو محبوب خاموش رہے، تو محبوب کی خاموشی پر رب نے اگلی آیت نازل فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اب مطلب یہ ہے کہ یا لفظوں پہ غور کیجئے، قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ کا رب، کس کا رب؟ آپ کا رب دعا کرتے ہوئے کہا کریں یا رب محمد، یا رب، سارے بولے یا رب محمد۔ ہاتھ عائشہ صدیقہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی کہتی یا رب محمد۔ فرمایا اذ یوحی ربک، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا۔ کیا وحی کر رہا تھا؟ کہ انی معکم، فرشتوں جاؤ، فرشتوں کے صحابہ کے ساتھ مل کر فرشتوں تم لڑو، اور مصطفیٰ کی تسلی کے لیے میں خود خدا میدان میں آتا ہوں۔ تو جہاں رب آ جائے پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ کسی اللہ والے نے درد دل سے پکارا، اور وہ کیا کہا؟ تو بیلی تے سارا جگ بیلی، تو بیلی تے سارا جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی۔ جے رب بیلی ہو جائے نا، میری بات سنیں، رب ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بھئی جو قرآن ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، بے شک میں اللہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا۔ یاد اور کیجئے، فرشتہ ایک ہی آ جائے نا، ایک، میری بات سنیں، فرشتہ ایک ہی اب قوم عاد سمود صرف ایک فرشتہ آیا، چیخ ماری، سارے ہلاک ہو گئے۔ بھئی ایک فرشتہ، بھئی باقی چھوڑو، ایک اسرائیل ہے نا، بولے کتنے اسرائیل ہے؟ ایک ہی ہے نا۔ بھئی ایک اسرائیل ہے، بیک وقت لاکھوں لوگ مرتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں۔ بھئی ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر لاکھوں لوگوں کو مارنے والا سید الملائکہ اسرائیل ہے، اکیلا اسرائیل ہی کافی ہے۔ لیکن رب نے 1000 فرشتے پہلے بھیجے، پھر 3000 بھیجے، پھر 5 بھیجے، پھر فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں خدا بھی ساتھ آ رہا ہوں۔ بھئی رب کا تو فقط حکم ہے، بس اللہ کا مر جا تو وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب میں آ رہا ہوں، تو اگلا جواب یہ ہوگا کہ کیوں ایسا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ محبوب میں نے قطار اندر قطار 1000 3000 5000 فرشتے اس لیے بھیجے کہ صحابہ کے حوصلے فرشتوں کو دیکھ کر بلند ہوں گے، اور مصطفیٰ کا حوصلہ فرشتے کیا بلند کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کی نگاہ تو اوپر ٹکی ہوئی تھی کسی بلند ہستی پر، اس لیے کہ فرشتے جس طرح صحابہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، فرشتے بھی اسی طرح مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب فرشتے صحابہ کے لیے، خدا مصطفیٰ کے لیے، خدا مصطفیٰ کے لیے۔ اور جب خود خدا آ جائے، اور پھر کیا کیا؟ جب خود خدا آ گیا، اللہ آ گیا، تو فرمایا محبوب ایسا کر اب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب ایسا کر ہاتھ میں کنکریاں لے۔ میرے بل دیکھیں، ولیوں کے سردار علی علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں دیں۔ اب نبیوں کے سردار نے کنکریاں لے کر ایسے میدان بدر میں پھینکی نا، میرے بل دیکھیں ایمان تازہ ہوگا۔ مثال دے کر سمجھا دوں آپ کو، میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی کائنات کے اندر فوجی جنرل کرنیل، کوئی جنگجو بڑے سے بڑا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں جناب ایٹم بم پھینک رہا ہوں، میں جناب یہ میزائل پھینک رہا ہوں، میں گولی پھینک رہا ہوں، یہ فقط جا کر جناب میرے دشمنوں کو لگے گی، وہاں اگر کوئی دوست کھڑا ہے تو وہ بچ جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھئی میدان میں دوست بھی کھڑے ہوں، دشمن بھی کھڑے ہوں، ایک طرف ساتھ آپ کا دوست کھڑا ہے، دوسری طرف دشمن کھڑا ہوا ہے، تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گولی دشمن کو لگے گی، دوست بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن سنو،
کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے ساری کائنات کے آقا نے ہاتھ میں کنکریاں لیں، کافروں کی طرف پھینکیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کنکریاں آئیں نا، وہ راجہ جنگ کے باسیوں اتنی پڑھی لکھی بن گئیں، اتنی عالم فاضل بن گئیں کہ ابو جہل کی پارٹی کے بندے کو چھوڑ نہیں رہی اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو چھیڑ نہیں رہی۔ یعنی وہ کنکریاں، میں اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرتے ہیں، جی حضور کو اس کا علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس چیز کا علم ہے، اس کا یہ علم غیب نہیں ہے، یہ فلاں کا علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ساری بحثیں چھوڑ، اتنی بات سمجھ لے کہ جو کنکریاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جائیں وہ اتنی پڑھی لکھی بن جاتی ہیں، انہیں بھی اللہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا علم ان کو بھی ہو گیا کنکریوں کو کہ کافروں کو سیدھی جا کر کافروں کو لگ رہی ہیں، اور میدان بدر میں صحابہ کھڑے ہیں ان کو کسی کو نہیں لگ رہی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک کنکریاں زمین پر تھیں، فرش پر تھیں، ان کو علم نہیں تھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکت سے انہیں بھی علم مل گیا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے۔ وما رمیتا، فرمایا محبوب آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں تو اللہ نے پھینکی۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے صحابہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور رب کائنات جل مجدہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور کیسے 14 مسلمان صرف شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14، اور 70 کافر واصل جہنم ہوئے، 70 کافر واصل۔ اور جب رب کی مدد آتی ہے نا، میری بات سنیں، یہ بچے بیٹھے میرے سامنے، اب 7-8 سال کا 9 سال کا بچہ، کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں بچوں کو، اب 8 سال کا 9 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ اتنا شعوری کامل نہیں ہوتا، مگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، معاذ اور معوذ سرکار کے 2 چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں، اور آئے، اماں جی نے لیا، کہا حضور میرے گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے، یہ بچے ہیں قبول فرما لیں۔ اب سرکار نے فرمایا چھوٹے ہیں جا ماں کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے بڑے بھائی کو قبول کر لیا اور چھوٹے کو کہا جا ماں کی خدمت کر۔ جب بڑے کو قبول کر لیا نا، فوج میں شامل کر لیا، تو چھوٹے نے عرض کی یا رسول اللہ بڑے کے ساتھ میری کشتی کروا لے، طاقت میں زیادہ ہوں۔ اب جا کر میدان جنگ میں تو طاقت لڑ دی ہے، حضور میں طاقت میں زیادہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا راجہ جنگ والوں جب ساری کائنات کے آقا جلوہ گر ہوں گے، اور معاذ اور معوذ دونوں صحابی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے، میری بات غور سے سنیں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، حضور کے سامنے جو بچے ہیں معاذ اور معوذ، نابالغ، جن پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، جنگ فرض نہیں ہے، شریعت محمدی کے مکلف نہیں ہیں، وہ معاذ اور معوذ، بڑے نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے قبول فرما لیا ہے، تو چھوٹا بھائی کشتی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب کشتی جب کرنے لگے نا، بڑی بڑی گیمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کہیں گیم ہو رہی ہوگی تو وقت ملک کا صدر بیٹھا ہوگا، مہمان خصوصی ہوگا وزیر اعظم، لیکن اس گیم پر قادری قربان نہ جائے جس کا مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ ہے، اور حضور کی نگاہوں میں ہے۔ اب چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی جان لاجپال نبی نے تجھے قبول کر لیا ہے، اگر تو آج گر جائے نا تو میرا بھی کام بن جائے۔ اب چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا، حضور نے داد دی اور دونوں کو قبول کر لیا۔ اب یہ دونوں ننھے منے بچے، اللہ اکبر، رب دین کا کام لینا چاہے، رب میرا اللہ دین کا کام لینا چاہے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی لے لے، یہ رب کی مرضی ہے۔ میری بات سنیں، رب کی مرضی ہے۔ اب 2 بچے معاذ اور معوذ دونوں جو ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا معاذ اور معوذ بچوں سے کہا بچوں
گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، تم چھوٹے چھوٹے بچوں، تم نے کیا کہنا ہے؟ اب بات سنیے، معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا، فرمایا چچا ابو عبد الرحمن بن عوف، ہم نے سنا ہے کہ وہ مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، آج ان کو سبق سکھانے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا تو آگے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، فرمایا بہت بڑا فوج کا دستہ، بھاری دستہ، مضبوط کڑیل نوجوان ابو جہل کے گرد جو ہے وہ دستہ جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے۔ اب مصطفیٰ کی یونیورسٹی کے طالب علموں کی بات سنیے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بہت بڑا فوجی دستہ ابو جہل کے گرد پہرا دے رہا ہے۔ آگے میرے مصطفیٰ کی یونیورسٹی کے طالب علموں نے کہا، یہ دستہ کب تلک روکے گا موت کا رستہ؟ کب تلک یہ روکے گا دستہ موت کا رستہ؟ بس اتنا اشارہ کیا ابو الرحمن بن عوف نے، فرمایا وہ دیکھو ابو جہل ہے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ بجلی کی طرح تلواریں چمکتی ہی وہاں پر پہنچے، ایک بھائی نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اور ابو جہل نیچے گرا۔ ابو جہل کو واصل جہنم کرنے والے معاذ اور معوذ ہیں۔ یہ مقدر کے کھیل ہے، میری بات سنیے۔ کبھی غازی علم الدین شہید درخان کا بیٹا قبر میں لٹاتے ہوئے خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں، آپ کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی اور شہر مشرق علامہ اقبال شہر مشرق غازی علم الدین شہید کو قبر میں لٹاتے ہوئے کہا، فرمایا علامہ اقبال نے، خواجہ قمر الدین سیالوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، خواجہ قمر الدین سیالوی نے، علامہ اقبال دیکھ ہم رہ گئے، درخان کا بچہ بازی لے گیا۔ یہاں شیخ الحدیث، کہاں مفتی، اتنا بڑا وقت کا ولی، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ بولیے مقدر کی دعا کیا کریں، اللہ رب العزت جل مجدہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا بنا دے۔ اور میں دوسرا رخ بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یہ ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل ہو فرماتے ہیں۔ سنیں علامہ اقبال کہتے ہیں نازل ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کریں۔ اب فضائے بدر کیا ہے؟ سنو، صحابہ اکرام 313 جب میدان بدر میں اترے، اب کسی کا چچا کافر ہے، کسی کا بھتیجا کافر ہے، کسی کا بھانجا کافر ہے، وہ سارے دشمن سامنے کھڑے، رشتہ دار کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے رشتے کٹ گئے، صرف غلامی رسول کا رشتہ باقی رہا۔ اگر امت مسلمہ آج بھی سارے رشتے پسے پش ڈال دے، سارے رشتے کٹ جائیں، سنیں صرف غلامی رسول کا رشتہ باقی رہ جائے، تو خدا کی قسم آج بھی مصطفیٰ کی دعا آسمان سے فرشتے اتار سکتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میدان بدر میں اب 70 کافر واصل جہنم ہوئے، اور آج وہ ویسے کنواں تو ختم ہو چکا ہے، جس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینکا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے خطاب فرمایا، اور سرکار نے فرمایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور آج واصل جہنم ہو گیا ہے۔ تو عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، تو آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اب سنیے میری بات، مصطفیٰ نے فرمایا عمر ان کے کان تمہارے کانوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ بھی اگر کافر مر کر سن سکتے ہیں، کافروں کے دشمنان دین ان کے کانوں کی سماعت کا عالم یہ ہے، تو پھر میرے داتا حضور کے کانوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر صدیق کے کانوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب دوسرا رخ بھی یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں باقی قلت کے سبب کہ مختصر لفظوں میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جذباتی پہلو بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، سارے بولے عباس بن، اور بھائی میری بات سنو، یہ 313 صحابہ کے نام یاد کر لیں جو بدری صحابہ ہیں، ان کے نام لے کر ہمارے محدث نے لکھا کتابوں میں، جو 313 صحابہ کا نام لے کر 313 دفعہ آیت کریمہ پڑھے، تو پھر ان کا نام لے کر ایک ایک نام لے کر ان کو ایصال ثواب کر دے، اور اس کے بعد جو دعا کرے رب قبول فرما لے گا۔
اور یہ وہ بدری صحابہ 313 میں جو بات کر رہا ہوں، ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی کایا کیسے پلٹی؟ یہ مسلمان 13 سال تک مکہ کی سرزمین پر مسلمان نہیں ہوئے، اور مدینے میں آ کر بھی 2 سال گزر کے مسلمان نہیں ہوئے۔ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوئی نا تو 70 قیدی بنے، ان قیدیوں میں ایک عباس بن عبد المطلب بھی ہیں، اور جب یہ قیدی بن کر گئے، یہ ستون ہے نا حاجی صاحبان بیٹھے مسجد نبوی میں ستون ہے، تو صحابہ اکرام نے ان قیدیوں کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، اور عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جو ہے ان کی مشقیں کس کے باندھی گئی۔ جب ستون کے ساتھ باندھ دی گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ آقا پاک کا روضہ اقدس آج جہاں ہے وہاں حجرہ عائشہ صدیقہ تھا، اور وہ ساری رات ضعیف بوڑھے تھے اور مشقیں کس کے باندھی گئیں، وہ ساری رات کراتے رہے۔ جب وہ کراتے روتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی تو حضور ساری رات جاگتے رہے، اور صحابہ اکرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ساری رات جو ہے وہ سو نہیں سکے اور آپ کراتے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب بے شک چچا صحیح، بے شک کافر صحیح، مگر رشتے میں میرا چچا ہے، اور چچا ہونے کے ناطے اس کے کرانے کی آواز مجھ محمد کو سونے نہیں دے رہی۔ اور صحابہ گئے، عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کی مشقیں جو کس کے باندھی تو ان کو ڈھیلا کر دیا۔ جب ڈھیلا کر دیا تو وہ ذرا سکون میں ہو گئے۔ جب ایک کی مشقیں ڈھیلا کی تو سرکار نے فرمایا میں محمد عدل کا پیغام دینے آیا ہوں، اگر میرے چچا کی مشقیں ڈھیلی کی ہیں تو 70 قیدیوں کی مشقیں ڈھیلی فرما دے۔ بھئی جذبات کا پہلو غالب آیا، مگر عدل کا دامن میرے مصطفیٰ نے چھوڑا نہیں ہے، انصاف کا دامن چھوڑا نہیں ہے۔ پھر جب سرکار نے فرمایا کہ اب فدیہ لے کر آؤ اور آزاد ہو جاؤ، اب عباس بن عبد المطلب کو بلایا، فرمایا تم بھی فدیہ دو آزاد ہو جاؤ۔ تو فدیہ عباس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم تو کنگال لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے۔ ابھی اتنا کہا تو میرے مصطفیٰ نے غیب داں نبی نے فرمایا اے عباس، اے چچا، جب تم مکہ سے رخصت ہو کر بدر کی طرف آ رہا تھا تو میری چچی کو آپ نے اتنا مال دیا، سونے کی تلواریں دیں، اور کہا اے میری بیوی اگر میں مر بھی جاؤں بدر میں جنگ میں مارا بھی جاؤں، تمہارے پاس اتنا مال ہے تم بیوہ ہو کر بھی اچھی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ فرمایا وہ جو مال میری چچی کو دے کر آئے اسی میں سے فدیہ ادا کر دو۔ جب اتنی خبر دی تو عباس بن عبد المطلب پر راشہ طاری ہوگا، کانپنے لگ گیا، اور کانپتے ہوئے کہا، عباس بن عبد المطلب نے کہا اے بھتیجے محمد، جب میں مکہ کی سرزمین پر بند کمرے میں آخری دفعہ بیوی کو مال دے رہا تھا، زمین میں دفن کر کے بتا رہا تھا اس کو، بند کمرے کے اندر میں تھا، تیری چچی تھی، میری بیوی تھی، کوئی اور تیسرا بندہ نہیں تھا، تو نے مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی سچی خبر دی ہے جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اسی وقت حضرت عباس بن عبد المطلب کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں، آؤ آج سے عہد کرو، جیسے صحابہ اکرام نے فضائے بدر پیدا کی، آؤ سارے رشتے کٹ جائیں، سارے رشتے کٹ جائیں، ساری دوستیاں کٹ جائیں، ارے صرف ایک رشتہ غلامی رسول کا باقی رہے، تو پھر انشاءاللہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمان سے ہماری مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔